بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے موضوعات کے بارے میں کہ جس سے کافی لوگوں کے دلوں میں بہت سارے سوال و جواب بھی ہیں۔ تو اسی بنا پہ ہم نے آج دعوت دی ہے اپنے میزبان زین صاحب کو، جن سے ہم کچھ موضوعات پر بحث کریں گے، کہ جس کا موضوع سخن ہمارا ہوگا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کچھ دعوے ہیں، کیا وہ اپنے دعووں پر پورا اتر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے جو ٹی ایل پی یعنی کہ پاکستان تحریک لبیک کے جو لیڈر ہیں خادم حسین رضوی صاحب، ان کا جو موٹو ہے، کیا موٹو ہے، وہ کس حساب سے چلنا چاہتے ہیں، آج ہم زین صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ وہ اس بارے میں ان کے کیا اظہار خیال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور کس طرح ایک لبرلز کو اور اس کے ساتھ ساتھ ایلومیناٹی کو ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ترویج دی جا رہی ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زین صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، اور زین صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ اس ٹائم پہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ ملک کے اندر مختلف موضوعات پر بحث ہو رہی ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ عمران خان صاحب آتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جی کہ وہ اچھے حکمران نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر مذہبی امور میں دیکھا جائے تو ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں ہمارے محترم خادم حسین رضوی صاحب، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی ترجمانی کیسی ہے؟ وہ ٹی ایل پی کو لے کے کیسا چل رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آج کل میڈیا کے اوپر اکثر بحث چل رہی ہے ارطغرل کے بارے میں، تو ان سوالات کے جواب ذرا آپ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ ذرا ناظرین کو بتائیے گا اس بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جس پہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست اور ملکی حالات اس ٹائم بہت ہی خراب جا رہے ہیں، اور عمران خان جو کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کی اگر ہم پالیسیز کو دیکھیں تو بہت ہی ناقص پالیسیز ہیں ان کی۔ اور اگر بات کی جائے کہ اگر کرونا وائرس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ آیا ہوا ہے، اور اس میں دیکھنے میں آیا کہ قادیانیت نوازی بہت زیادہ کی جا رہی ہے اور قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے، اور بالکل بتایا نہیں جا رہا اس کے بارے میں، اور حکومت کچھ بھی ایسی ہمیشہ پالیسیز لے کے آئی ہے جس سے کہ نظام مصطفیٰ کو اور ان چیزوں کے خلاف ہمیشہ پالیسیز لے کے آئے ہیں۔ اور جیسا کہ ارطغرل کے بارے میں ہے کہ اس پہ پابندی اس لیے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے 72 سال سے جو لوگ ہماری فلم انڈسٹری پر قابض ہیں اور ہمارے لوگوں کو ایک اچھی چیز نہیں دکھا رہے، اور وہ چیز دکھاتے ہیں جس میں ناچ گانا اور بے حیائی فحاشی ہوتی ہے، اور بالکل کوئی اچھی چیز مہیا نہیں کرتے جو کہ اسلام کے قریب لے کے جائے لوگوں کو۔ ان کو اس لیے بھی اس چیز سے وہ لبرل لوگ ہیں، اور ان کو اس ڈرامے سے کوئی اتنا لین دین نہیں ہے جتنا کہ اس میں پڑھے جانے والی نماز اور اذان اور جہاد کی جو دی جاتی ہے لوگوں کو، ایک جہاد کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ کافی ان چیزوں کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی کئی سالوں کی محنت ہے۔ اگر اس طرح لوگوں میں دوبارہ جذبہ جہاد پیدا ہو گیا تو ان کی کئی سالوں کی محنت میں پانی پھیر جائے گا۔ جی بالکل اسی طرح میں اس بات سے آپ سے متفق ہوں، لیکن جہاں پہ بات چل رہی ہے میڈیا کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بے حیائی ہے، جیسے کہ آج کل ARY کے ڈرامے دیکھ لیں، A+ کے ڈرامے دیکھ لیں، جہاں بات ہی صرف یہ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اپنے گھریلو معاملات کے اوپر ہی دکھائے جاتے ہیں، گھریلو معاملات۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ مدینہ کی ریاست ہے، بنا رہے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے یا ارطغرل جیسی چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں اگر
کسی دریا کے کنارے پہ کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جاتا تھا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوتا تھا. تو مدینہ کی ریاست کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جیسے حالات جا رہے ہیں ملک کے، یہ بالکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ادھر، کیونکہ لوگ مار رہے ہیں، بے روزگاری ہے، اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ملک میں جو عیاشیاں ہو رہی ہیں مافیا کی اوپر، لبرل بیٹھے ہوئے مافیا جو ہیں وہ عیاشیاں کھا رہے ہیں. اور اب تو کوئی دہی لینے اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر دہی کھانی ہوتی ہے کسی نے تو جہاز جاتا ہے لاہور دہی لینے کے لیے. تو یہ ایسے لوگ ہیں، قائد اعظم ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے کے گئے تھے پاکستان، اور ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا پاکستان. 70,000 عورتوں کو اٹھا کے ہندو سکھ لے گئے تھے یہاں سے، اور اس لیے ہم نے حاصل نہیں کیا تھا پاکستان کو، اور یہاں پہ ایسا ہوگا. لیکن اللہ نے اب کروا دیا ہے ٹی ایل پی کی کچھ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیج دیا ہے یہاں پر ٹی ایل پی کے. اللہ تعالیٰ چاہے کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم ایک بار پھر سے نظام مصطفیٰ قائم ہوتا دیکھیں گے اپنے ملک میں. اچھا، آپ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک نظام مصطفیٰ کا تعلق ہے، کیا خادم حسین رضوی صاحب اس کو پاکستان کے اندر مکمل طور پہ نافذ کروا سکیں گے، یا اس میں وہ باور ہو سکیں گے یا نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، نظام مصطفیٰ ایک ایسا نظام ہے جو اگر ایک بار آ گیا پاکستان میں تو اس سے کافی ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور لوگوں ایک بار پھر سے یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر امیر ہے تو وہ امیر ہی رہے گا، اور جو غریب ہے وہ پوری زندگی غریبی میں زندگی گزارے گا. ایسا نہیں ہوگا، اور جو غریب ہے اس کو بھی موقع ملے گا امیری کا، اور وہ بھی اچھی زندگی گزارے گا اپنی. یہ نہیں کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں وہی رہیں گے. جہاں تک بات ہے، اگر ٹی ایل پی حکومت آتی ہے تو اتنے اچھے لوگ موجود ہیں ان میں کہ وہ حکومت کو کر سکتے ہیں، اور ہمارا دنیا کو یہ واضح پیغام ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہے گا ہم رکھیں گے، اور جو ہمیں کچھ بھی برا بلا کہے گا تو ہم اس کا جواب اس کو پھر اس کی زبان میں دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل اسی طرح. اچھا، یہ جب سے پاکستان کے اندر تحریک لبیک مطلب یہ تحریک چلی ہے، ٹھیک ہے، اس تحریک نے اپنا سر نکالا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو لبرل مافیا ہے اور جو ہمارے غدار پاکستان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جیسے کہ آج کل کے ملکی حالات کو دیکھیں. فواد چودھری صاحب ہیں، وہ علماء کرام جو پاکستان کے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہیں تو علماء کرام ان کو وہ غلط اور برا کہہ رہے ہیں. جیسے آپ حالیہ طور پہ دیکھیں، رمضان گزرا ہے تو اس میں فواد چودھری صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں سب جانتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ تحریک لبیک سے ان کو کیوں تکلیف ہے اتنی زیادہ کہ وہ بار بار ان کے خلاف جاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جب سے برسر اقتدار میں آئی ہے تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. اور پاکستان ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جائیں اور قادیانیت نوازی کی جائے اور ممتاز قادری جوانی میں ہی تختہ دار پر جھوم جائے. اس لیے ہم نے پاکستان حاصل نہیں کیا تھا. اور جس طرح ملک قوم کے حالات جا رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی درگاہوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے علاقوں میں مرید تھے، اور جب ایسا ہوا تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا. تو اس وقت پھر میر المجاہدین کی آواز بنے وہ لوگ اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور وہ منظر بھی یاد ہوگا دنیا کو جب فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا اور نوجوان نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف سے گولیوں کی برسات کی جا رہی تھی. جی، میں اس وقت کا شاہد ہوں، میں اس وقت وہیں پہ موجود تھا اور میں نے حالات دیکھے ہوں. وہ واقعات بھی ہوئے ہیں. اور سردیوں کی راتوں میں وہاں پر بیٹھے رہے. کس لیے بیٹھے رہے؟ اللہ اور رسول کے لیے بیٹھے رہے وہاں پر. اور وہ مدد بھی انہی کی آئی ہے. اور وہ بھی پولیس والے بھی ہماری تھے اور ہماری طرف سے کوئی بھی ان کے اوپر تشدد یا کچھ ایسا ویسا نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. اگر ان کو بس یہی کہا ہے کہ آج تم جس کے آرڈر پر یہاں پہ آئے ہو اور تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو تو کل قبر میں کیا جواب دو گے؟ قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے اور جب وہ پھر کیسے تمہاری قبر میں آپ وسلم تشریف لائیں گے؟ تو یہ باتیں بھی وہ دیکھنی چاہیے. اور پھر وہ چلے گئے تھے اس وقت وہاں سے، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ پھر فتح کس کی ہوئی. اور پھر جو اپنے مطالبات تھے تحریک لبیک پاکستان کے وہ بھی ان پہ بھی ہوا. اور آسیہ ملونہ کا جو کیس ہے پچھلے کچھ عرصے میں آیا ہے، اس میں جب اس کے بارے میں ایک ریلی نکالی گئی تو ٹی ایل پی کے
ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے ان کو اٹھا کے پولیس لے گئی، اور جس میں خادم حسین رضوی صاحب کی بھی گرفتاری تھی، اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور وہ 5 مہینے نیچے بیٹھے رہے، اور حالانکہ ان سے بیٹھنے نہیں ہوتا کیونکہ ایک ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد سے وہ کوئی اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے، تو پھر بھی وہ اتنا کچھ کرتے رہے، 5 مہینے وہاں پہ بیٹھ کے لبیک کے نعرے لگاتے رہے، اور وہ پوچھتے تھے جی آپ کو دیتا کون ہے، وہ کہتے تھے کون دیتا ہے، دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اگر ایک اور سوال ہمارے ناظرین نے اکثر ہم سے پوچھا ہے کومنٹس میں کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کی عمران خان کی حکومت کی حکمت عملی چل رہی ہے، کیا آپ یا اس کے علاوہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں اور مزید، ٹھیک ہے، کیا وہ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی تو نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، اور نظام مصطفیٰ اور یہ جو قرضے لیے ہوئے ہیں ورلڈ بینک سے اور IMF سے ہم لوگوں نے، ہم تو نہیں دینے ان کو واپس، یہ تحریک لبیک کا منشور ہے، جنہوں نے لیے ہیں وہی دیں گے، ہم تو ان کو ان کا پتہ بھی دیں گے، ان کے گھر کے پتے بھی دیں گے، جاؤ لے لو ان سے جا کے، کیونکہ نہ ہم نے کھائے ہیں یہ پیسے اور نہ یہ ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں، جن لوگوں نے لیے ہیں وہی دیں گے ان کو، ہم تو ان کو بس کیا دیں گے، ہم نے کوئی پیسے ایسے نہیں دینے، اور یہ تو ہے بھی سودی نظام، اور جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو دنیا دیکھے گی کہ پھر ایک پاکستان ابھرتا ہوا پاکستان بنے گا، اور دنیا کو پتہ چلے گا، اور دنیا کی عالمی طاقت بنے گا، ایک وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے عمران خان کی پالیسیز کی، تو وہ ناقص پولیس لے کے آئے ہیں شروع سے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ وہ کچھ خاص نہیں بولے، اور جہاں تک بولے، اور بولنے سے تو عام بندہ بھی بول سکتا ہے، اور وزیر اعظم بھی بولے گا تو وزیر اعظم اور عام بندے میں فرق نہیں رہتا، اور وہ بھی اقوام متحدہ میں جا کے بول کر آ گئے، اور اس کے بعد سے ابھی کافی عرصے سے کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر میں، اور وہاں پہ ظلم اور بربریت کی دستانیں رقم ہو رہی ہیں، تو ایسے تو نہیں چلے گا، اور ایک دن آنا ہے، اور وہ بھی وقت آئے گا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی، اور ہم کشمیر میں جہاد کریں گے، اور کشمیر کو بھی آزاد کریں گے، اور فلسطین کی روتی ہوئی بچیوں کی آوازیں بھی ہم ہی سنیں گے، اور وہ دن آنا ہے، اور صلاح الدین ایوبی بھی اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فلسطین، برما، شام، روہنگیا کہ کب صلاح الدین ایوبی آئے گا، اور کب محمد بن قاسم آئے گا اور ان کی مدد کرے گا، تو وہ دن بھی آنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک دن آئے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب تحریک پاکستان لبیک کی حکومت آئے گی تو اس ٹائم جتنے بھی پوری دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں ان سب کو جو ہے ان کے ہندوؤں کے اور ان کافروں کے ظلموں سے نجات ملے گی، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کو بھی آزادی ملے گی۔ دیکھیں، یہ تو میرے رب نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تم اگر 20 لوگ ہو تو تم 100 لوگوں پر غالب ہو، میرے رب نے کہا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، جب خوب قتل کر چکو تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو قتل کر دو، تو یہ تو میرے رب نے کہا ہے۔ اور وہ آپ نے داستان سنی ہوگی ارطغرل غازی کی بھی، جو کہ نکلا تھا اس ٹائم کے 2 سپر پاوروں کو ٹکر لی تھی اس نے اس ٹائم، اور گرا کے رکھ دیا تھا۔ کبھی بھی جنگیں جو ہے نا ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، یہ جذبہ ایمان سے لڑی جاتی ہیں، اور وہ جذبہ ایمان ہمارے لوگوں میں موجود ہے، صرف اس کو تھوڑا ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ابھارا گیا تو پھر وہ دنیا دیکھے گی کہ پھر پاکستان ایک ابھرتی ہوئی ایک پاور بنے گا، اور دنیا دیکھے گی پاکستان واقعی ہی ایک مدینہ کی ریاست پر قائم ہو۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ تو دوستو یہ تھے زین صاحب، اور یہ تھا ان کا اظہار خیال کہ یہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے تھے۔ تو دوستو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھا اور آپ ہمارے چینل پر آئے۔ تو دوستو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور اپنے خیالات کا اظہار اس ویڈیو میں کہ کمنٹ کے ساتھ ضرور کریں کہ زین صاحب نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں یا جو انہوں نے آپ کے ساتھ اپنا ایک نظریہ شیئر کیا ہے وہ آپ کو کیسا لگا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو رہنما ہیں خادم حسین رضوی صاحب، کیا ان کی حکومت سے ان سب مسلمانوں کو اتنا ریلیف ملے گا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کی حکومت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔